بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کی قیمتی ساعات چل رہی ہیں۔ ان ساعات کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں ایک نیت کرنی پڑے گی، یہ کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنی طبیعت کی پوجا نہیں کرنی، اپنی خواہشات کو اہمیت نہیں دینی، اپنے مزاج کی پرستش نہیں کرنی۔ پورے مہینے کے لیے اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے تو اس مہینے کو اویل کرنا آسان ہوگا، وصول کرنا آسان ہوگا۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی شیطان نہیں تھا، اس کے لیے اس کی طبیعت ہی کافی نکلی۔ شیطان اپنی طبیعت کا پجاری بنا، طبیعت کی پوجا کرنے والا تھا، اور اس نے اپنی طبیعت کو اتنی اہمیت دی کہ اس کی طبیعت نے ہی اس کو گمراہ کر دیا۔ ایسے ہی ماہ رمضان میں شیاطین سرکش تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن سرکش مزاج انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جسے اندر کا شیطان کہا جاتا ہے۔ اندر کا شیطان قید نہ ہو تو ماہ رمضان میں بھی اسی طریقے سے گناہوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور گناہوں کا بوجھ انسان کے کندھوں پر آتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا کہ شیطان کو تو قید کر دیا، اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو نفس پرستی سے نکالنا ہوگا، مزاج پرستی سے نکالنا ہوگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش میں آ گئے، بیمار ہو گئے، اور پورے ملک میں علاج کروا کے تھک گئے، کہیں سے بھی صحت نہ ملی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک ہندو صاحب ہیں، ان کے دم میں بہت شفا ہے، ان سے دم کروا لیں۔ وہ خواجہ صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں میں کسی ہندو سے دم نہیں کروا سکتا۔ خواجہ صاحب بے ہوش ہو گئے، تو ساتھی ان کے اٹھا کے ان کے پاس لے گئے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے، جس کو سبب بنا دے۔ تو وہ شفا کے لیے، دم کے لیے اس ہندو صاحب کے پاس جب پہنچا، اللہ کی جان خواجہ صاحب کو ہوش آ گئی۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ جو دم کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شفا والی نعمت کیسے دی ہے؟ تو اس ہندو صاحب نے کہا جی کہ میں نے زندگی میں دو عادتیں اپنائیں، اللہ نے میری زبان میں شفا ڈال دی۔ بھگوان، وہ کہہ رہے تھے، بھگوان نے میری زبان میں شفا ڈال دی۔ ایک تو میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، دوسرا میں طبیعت کے خلاف چلتا ہوں۔ یہ دو چیزیں میں نے ایک عرصے سے اپنائی ہوئی ہیں، اس کی برکت سے میں جس کو بھی دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سچ بولیے کہ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، سچی بات تو یہ کہ میں مسلمان ہونا نہیں چاہتا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ پھر اگر آپ سچ ہی بول رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی سچ ہے کہ میں طبیعت کے خلاف چلتا ہوں، تو آپ کی طبیعت کہہ رہی ہے کہ مسلمان نہ ہو، تو آپ اپنی اس طبیعت کے خلاف چلیے اور اسلام کو قبول کر لیجیے۔ اس پر وہ پریشان سا ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب خواجہ صاحب نے کہا کہ اب تم اپنا دم کر سکتے ہو، اور اس نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب کو شفا عطا فرما دی۔ تو یہ انسان کو کفر سے بھی ایمان میں یہ چیزیں لے آتی ہیں، طبیعت کے خلاف چلنا، سچ بولنا۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر میں اور آپ نیت کریں کہ ہم نے یہ دونوں کام کرنے ہیں، سچ بولنا ہے اور طبیعت کے خلاف چلنا ہے۔ ایک کتا جو کہ جانور ہے، جب وہ اپنی طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے، مزاج کے خلاف شکار کو پکڑ کر لا کے اپنے لیے نہیں کھاتا، مالک کے لیے پکڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اجازت دے دی کہ اس کتے کا شکار اب یہ کتے کا شکار نہیں رہا، کیونکہ اس نے اپنی طبیعت چھوڑ دی ہے۔ اس لیے اب یہ انسان کے شکار جیسا ہے، بس چھوڑتے ہوئے تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کتا شکار کر کے لائے گا، تمہارے لیے کھانا حلال ہو جائے گا۔ تو جانور کا شکار انسان کے لیے حلال قرار دیا گیا، جانور کے شکار کو انسان کا شکار قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو بندہ مزاج پرستی، طبیعت پرستی، انا پرستی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹی انا پرستی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ وہ جب وہ سن رہا ہوتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ سن رہا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ اپنے رب کی توفیق سے یہ جو سن رہا ہے گویا اس کا رب سن رہا ہے، یہ نہیں بول رہا، اس کا رب بول رہا ہے۔ تو انسان کے کانوں اور زبان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ساتھ تشبیہ دے دی کہ اس کا سننا میرا سننا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو اویل کرنے کے لیے طبیعت کے خلاف چلنا ہے،
مزاج کے خلاف چلنا ہے، ہمت سے چلنا ہے، ہر روزے میں ان دونوں مظاہروں کو کرنا ہے، سچ بھی بولنا ہے، طبیعت کے خلاف بھی چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے اس ماہ مبارک میں یہ دو عادتیں اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں ماہ مبارک کی مکمل برکات نصیب ہو جائیں گی، اور شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی، ہر رات کی قدر بھی نصیب ہو جائے گی، سستی سے نکل جائیں گے، چستی میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔